بتائیے کون سا مسلمان میں نے دیکھا یا کون سا پاکستانی ہے جس کے منہ سے آپ نے جملہ سنا ہو کہ عورت انسان نہیں ہے؟ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ قمر صاحب، فرزانہ باری صاحبہ نے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیا اور کسی حد تک میں ان سے اتفاق بھی اس لیے کروں گا کیونکہ ہمارے ہاں مس یوز ہے بہت ساری چیزوں کا، لیکن واقعتاً کیا پاکستان کا قانون خواتین کو اس ملک کے دوسرے یا تیسرے درجے کی شہری کی حیثیت دیتا ہے؟ ایسا ہے کیا؟ آف کورس ناٹ۔ یہ ہمارے ہاں جو مردوں کی تربیت نہیں ہو پائی، بہت سارے مردوں کی، یہ انہوں نے اپنی جو فزیکل پاور ہوتی ہے اس کا سہارا لے کر کئی عورتوں پر زیادتی کی ہے، تو وہ قابل شرم ہے اور اس پر ان کو اپنے طریقہ کار بدلنے ہوں گے، ورنہ بالکل ابھی نصرت صاحبہ فرما رہی تھیں دیر آر سرٹن پلیسز ان پاکستان جہاں پہ عورت کے پاس اتنے مرتبے ہیں کہ مرد کے پاس بھی نہیں ہیں۔ اور میں خیر اس بحث اس لڑائی سے مجھے نہیں سمجھ آ رہا ہمیں حاصل کیا ہونے والا ہے، ہمیں کیوں بار بار یہ ہر ایک بات میں لا کے یہ والا پوائنٹ جو ہے گھسیڑ دینا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بحث رکھ لیجئے نا، اس پر بڑی چیزوں پر بات ہو سکتی ہے، اور اگر کسی میں یہ طے کر لیا ہو کہ وہ فلیکسیبل انف ہے اور ہم بحث کر کے کسی اچھے کنکلوژن پر پہنچ سکتے ہیں، تو یہ بحثیں مجھے پچھلے 1.5 سال سے میں دیکھ رہا ہوں۔ آج میرے خیال میں یہ ہمارے موضوع کا حصہ نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود میں آپ کو عرض کروں جہاں جہاں جس کو موقع مل رہا ہے وہ دبا رہا ہے۔ پرابلم یہ آ رہی ہے، آپ باتوں کو ہمیشہ سپرفیشلی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ہمارے ملک میں انصاف نام کی چیز ویسے ہی نہیں ہے۔ آپ کا پورا نظام انصاف جو ہے وہ ایلیٹ کلاس کا دم چھلا ہے۔ غریب آدمی کو، وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس کو انصاف کہاں مل رہا ہے؟ پہلی بات۔ دوسری بات، آپ اس نظام کے خلاف لڑنے کے لیے کبھی مل کر تیار ہی نہیں ہوئے کہ ہم ایلیٹ کلاس سے اپنے حقوق چھین لیں اور ان کو بتائیں کہ آپ ہماری برابری کی سطح پر آ کر بات کریں۔ کس نے یہاں مرد اور عورت کے مسائل پر بات کرنے والوں میں سے کس نے اس بات پر چیخ چنگاڑ کی جب ایک 10 سال سزا یافتہ آدمی کو ایک کوٹ پینٹ اور ٹائی میں بیمار بنا کر ہم نے ملک سے باہر بھیج دیا اور وہ یہاں آنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ یہ والی فیسلٹیز میرے ہاں باقی غریب لوگوں کیوں نہیں ہیں، جو ایک سیل میں 6 7 لوگ پڑے ہوئے ہیں اور وہ گرمی سردی میں مر رہے ہوتے ہیں جیلوں میں چند ہزار کے معاملے کے اوپر۔ تو یہ معاملے تھے، اگر ہم نے ایلیٹ کلاس سے اپنے وہ حقوق چھین لیے ہوتے جو وہ غصب کر کے بیٹھے ہیں، جو وہ مسکرا کر چھین لیتے ہیں، اتنی پاور ہے ان کے پاس کہ وہ اس کا نام مقدس ایوان رکھ کر ایک ترمیم کرتے ہیں اور آپ کو دیوار کے ساتھ لگا دیتے ہیں۔ ان پر ہماری چیخ چنگاڑ نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے گا، جب ملک میں ایکول لا پریویل نہیں کرتا تو نہ بیچارے مردوں کے ساتھ انصاف ہوتا ہے غریب مردوں کے ساتھ، نہ بیچاری غریب عورتوں کے ساتھ۔ تو ہماری جو آبادی ہے، ہم اربن ایریا میں رہنے والے جانتے ہی نہیں ہیں کہ غریب آبادیوں میں انٹیریئرز میں ہماری عورتوں اور مردوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے۔ تو ہمیں ان باتوں کو اس طرح سے سوچنا ہوگا۔ میں بار بار کہتا ہوں، جب تک ہمارے اندر ایک دوسرے کو جیت جانے کی خو جاری رہے گی، ہم کسی کنکلوژن پر نہیں پہنچ سکیں گے۔ وہ کئی جگہ فرزانہ باری صاحبہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، بہت جگہوں پر نصرت صاحبہ بہت ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن یہ جیتنا نہیں ہے، ہمیں بیٹھنا ہے۔ میں بار بار کہتا ہوں، ہمیں فلیکسیبل مائنڈز لے کر آ کر بیٹھنا ہے اور سمجھنا ہے کہ کہیں ہم بھی غلط ہیں، کہیں ہمیں بھی اگلے کی آرگومنٹ کو جگہ دینی ہے کہ ہم ایونچولی تو یہ ملک ہم سب کا ہے نا۔ ہمیں ایک ایسے کنکلوژن پر پہنچنا ہے جہاں ہم اس ملک کو صحیح انداز میں چلا سکیں۔ فرزانہ باری صاحبہ، یور ٹیک پلیز میڈم۔ جی دیکھیں، سب سے پہلے تو میں یہ بات کروں گی کہ دیکھیں کوئی جیتنے کی یہاں بات نہیں ہے۔ بات جب اختلاف رائے سوسائٹی میں کس وجہ سے موجود ہے کہ جہاں پہ ایک نقطہ نظر ہے، جہاں یہ کہا جاتا ہے کہ ہر انسان کو، چاہے رنگ، نسل، جنس، مذہب، اس سے مبرہ اس کو ایکول مساوی اس کے حقوق ہونے چاہیے۔ جو لوگ اس چیزوں پہ اختلاف رکھتے ہیں تو وہ سوسائٹی کے اندر دو ویوز بنتے ہیں جو کہ کبھی ریکنسائل ہو ہی نہیں سکتے۔ جب ایک عورت کہتی ہے کہ اس کو وہ مکمل انسان ہے
اور قانون میں اور مذہب میں اور پاکستان کا قانون میں اس کو کسی طور پہ بھی دوسرے درجے کا شہری نہیں سمجھا جانا چاہیے، اور جو مذہب کے نام پر یا قانون کے نام پہ اس کو دوسرے درجے کا شہری بنانے میں کے اوپر مصر رہتے ہیں، تو یہ دو نقطہ نظر کبھی ریکنسائل ہو نہیں سکتے۔ اب جو نصرت صاحبہ نے بات کی، دیکھیں اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ اسلام، دین اسلام میں تو ہم سمجھتے ہیں کہ عورت و مرد کے درمیان کوئی تفریق نہیں ہے، لیکن پاکستان کا جو معاشرہ ہے وہ بھی عورت کو دوسرے درجے کا سمجھتا ہے، اور میں انسسٹ کروں گی کہ شاید ان لوگوں نے پاکستان کے قانون کو پڑھا نہیں ہے، آئین کو پڑھا نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ایک مثال آپ کو، چلے گواہی کو چھوڑے، ایک اور مثال میں آپ کو دوں۔ پاکستان میں سٹیزن شپ کا قانون موجود ہے، اس میں شہریت کے قانون میں یہ ہے کہ اگر پاکستانی مرد جو ہے وہ کسی غیر پاکستانی عورت سے شادی کرے گا تو اس کی بیوی کو بھی پاکستان کی نیشنلٹی مل جائے گی، اس کے بچوں کو بھی مل جائے گی۔ لیکن اگر پاکستانی عورت کسی غیر مسلم غیر پاکستانی سے شادی کرے گی تو نہ تو اس کے شوہر کو ملے گی، پہلے تو یہ تھا کہ بچوں کو بھی نہیں ملے گی، پھر مشرف کے دور میں ترمیم ہوئی تو اس کے بچوں کو شہریت ملے گی، لیکن اس کے شوہر کو کبھی بھی پاکستان کی ریاست جو ہے وہ شہریت نہیں دے گی۔ مثلا اب یہ کیا ہے؟ کیا یہ عورت اور مرد کے درمیان تفریق نہیں ہے؟ کیا اس کے اوپر عورتیں احتجاج نہ کریں؟ اگر ایک کوئی پاکستانی عورت کسی مسلمان مرد کے ساتھ جو کہ پاکستانی نہیں ہے شادی کر لیتی ہے تو ریاست اس کے شوہر اس کو یہ سزا دے گی کہ شوہر کبھی پاکستانی شہری نہیں بن سکتا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جناب ہمارے قانون میں ایسی بہت ساری پروویژنز ہیں، لیجسلیشنز ہیں جو عورت کو دوسرے درجے کا شہری بنا رہی ہیں۔ آپ جو یہ ذرا بن جبر کا جو قانون اس میں دیکھیں، اگر ایک ہاسٹل کے اندر ایک ریپ ہوتا ہے، اس کے اندر چاہے ساری لڑکیاں 50 لڑکیاں اگر گواہی بھی دیں تب بھی اس آدمی کو جو ہے وہ جو میکسیمم پنشمنٹ ہے، جو حد کی پنشمنٹ ہے وہ نہیں ہو سکتی۔ کیوں بھائی؟ تو بات یہ ہے کہ آپ کو اس حقیقت کو ماننا ہوگا کہ پاکستان کے قانون کے اندر وہ جو تمام پروویژن جو عورتوں کو، ٹرانسجینڈر کو، غیر مسلم پاکستانیوں کو دوسرے درجے کا شہری بنا رہی ہیں، ان چیزوں کو ہمیں بدلنا ہوگا، تبھی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تبھی پاکستان کے اندر یہاں پر نا ایک پوائنٹ یہ بھی ہے، جب بات میکسیمم پنشمنٹ کی آتی ہے اور لائف سینٹینس کی آتی ہے یا پھر ٹل ڈیتھ کی سینٹینس کی آتی ہے، تو اس میں سب سے پہلے آپ ہی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی ان کو سزائے موت نہیں ملنی چاہیے۔ یہ بھی تو ایک المیہ ہے نا۔ اب دیکھیں آپ، مطلب یہی بات ہے نا کہ میڈیا کو ایک کنٹروورسی چاہیے سینسیشنلائز کرنے۔ دس از ناٹ اے کنٹروورسی، میں تو آرگومنٹ کر رہا ہوں میڈم آپ سے، میں تو آرگومنٹ کر رہا ہوں۔ آرگومنٹ نہیں ہے نا یہ، دیکھیں آرگومنٹ جو بات ہے جو آپ کہتے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے قانون میں اس وقت جو بھی میکسیمم پنشمنٹ ہے، لیکن یہ میرا ایک اصولی موقف ہے، میں اس سے پیچھے کبھی بھی نہیں ہٹوں گی کہ میں ڈیتھ پینلٹی کے خلاف ہوں۔ لیکن آج اب ہم بات کر رہے ہیں تو پاکستان کے قانون کی بات کریں۔ اگر پاکستان کے قانون میں میکسیمم پنشمنٹ آج کی تاریخ میں وہ سزائے موت ہے تو پھر سزائے موت ہی ہوگی نا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو میکسیمم حد کی جو پنشمنٹ آج پاکستان کے قانون میں ہے، وہ اگر ایک عورت کا ریپ ایک جگہ پہ ہوتا ہے جہاں 50 عورتیں اس کو دیکھتی ہیں، اس کی گواہی دیتی ہیں، اس کو حد کی پنشمنٹ نہیں ہوگی۔ اس وقت آرگومنٹ یہ ہو رہا ہے۔ خلیل الرحمان قمر صاحب، یور ٹیک پلیز۔ جی جمیل فاروقی، پرابلم پتہ کیا ہے کہ ہم موضوع سے ہمیں خواہ ڈیویٹ کر رہے ہیں۔ یہ ہوتا یہ ہے کہ جن کا تعلق اس گروپ سے ہے، فیمنسٹ سے، وہ ہمیشہ یہ ایجنڈا لے آتے ہیں کہ عورت بھی ایک انسان ہے۔ حالانکہ میرا ٹاپک بڑا ڈیفرنٹ ٹاپک تھا۔ مسلمان، آپ نے ہاں یہ پہلے تو مجھے بتائیے کون سا مسلمان میں نے دیکھا یا کون سا پاکستانی ہے جس کے منہ سے آپ نے جملہ سنا ہو کہ عورت انسان نہیں ہے؟ اللہ اکبر، یہ ایک بارڈ جملہ اٹھایا ہوا ہے انہوں نے، وہ ان کی اپنی تو کوئی ایجاد ہی نہیں ہے نا۔ یہ سارے کا سارا کریکولم باہر سے لے آتے ہیں اور وہی جملے جو ہیں ہمارے اوپر ہوائی طور پر پھینکنا شروع کر دیتے ہیں۔ پہلے آپ پڑھ تو لے، آپ مجھے مشورہ دے رہے ہیں، آپ خود پڑھیے ذرا جا کے کہ قرآن، حدیث، سنت میں کسی جگہ پر سوائے اس ایک بات کے اوپر کہ اس کی وجوہات بیان کی گئی، آپ ان کا مطالعہ فرمائیے۔ عورت کو کسی بھی طرح مرد سے کمتر نہیں کہا گیا ہے، not a single percent۔ میں حیران ہوں کہ ہم کون سی بات کرنے آج بیٹھے ہیں، اور کہ اگر یہی باتیں کرنی تھی تو مجھے بتایا جاتا
پھر دو ٹوک بات ہو جاتی. جو اگر آپ کے اصولی موقف ہیں اور آپ ڈٹے ہوئے ہیں تو ہمارے بھی اصولی موقف ہیں اور ڈٹے ہوئے ہیں. ہمارے پاس تو آرگومنٹ ہے, آپ کے پاس تو باروڈ جملے ہیں جن کی دلیل نہیں ہے آپ کے پاس. تو خدا کے واسطے آپ موضوع کی عزت تو کرنا سیکھیے. ہمیں موضوعات کو انہی حوالوں سے ڈسکس کرنا چاہیے. جب یہ موقع آئے گا تو ہم بیٹھ کے یہ بات کر لیں گے. عورت از پرائڈ آف مائی سوسائٹی, عورت از پرائڈ آف مائی قرآن و سنہ. کس نے آپ کے دماغ میں یہ بات ڈال دی ہے کہ خدا نہ خواستہ عورت کو میرے ملک کا کوئی آدمی دوسرے نمبر کا شہری یا کمتر سمجھتا ہے اپنے آپ سے؟ Absolutely right. I'm running short of time. دوسرے موضوع کی طرف مت لے کے جائیے, اسی بات پہ رہیے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. نصرت, your final comment 30 سیکنڈ میں. آپ کا اصل میں کال ڈراپ ہو گئی تھی, آپ کامنٹ کر دیجیے گا تاکہ اس کو کلوز کریں. جی میں کامنٹ کنکلوڈ کر دوں یا اسی سے ریلیٹڈ آپ کوئی کامنٹ کنکلوڈ کر دیں؟ جی کنکلوڈ کر دیں. اچھا, جو جہاں سے یہ بحث شروع ہوئی تھی, میں اس میں ایک چیز, کیونکہ اب نیا سال شروع ہو رہا ہے اور فواد صاحب کچھ بھی کہتے ہیں یا دوسرے لوگ کچھ بھی کہتے ہیں, دیکھیے فلاحی ریاست ہو یا مذہبی دینی اسلامی ریاست ہو, دونوں کا مقصد ایک ہی ہے. تو اگر کوئی سمجھتا ہے کہ جی دینی نہیں اسلامی نہیں, یہ ورڈ ہٹا کے جی ہم فلاحی ریاست بنانا چاہتے ہیں, تو 4 سال اس حکومت کو بھی گزر چکے ہیں, تو فلاح کا ہی کام کر دیتے, فلاحی ریاست ہی بنا دیتے, لوگوں کی زندگیاں آسان ہو جاتی. منی بجٹ آیا ہے, وہ آپ نے دیکھا ہے کہ کیا صورتحال ہے, مہنگائی کا طوفان آپ کے ہمارے سامنے ہے. جتنے سیاسی سماجی یا معیشت کے مسائل ہیں وہ مجھ سے زیادہ آپ روز اس پہ پروگرام کرتے ہیں اور آپ کے سامنے ہیں. تو ریاست چاہے آپ اسے کوئی بھی نام دیں, لیکن اس کا جو کرکس ہے وہ ایک ہے, اور وہ وہاں کی قوم یا عوام.